کو 10th کلاس آج ہم لوگ نیکسٹ یونٹ پڑھتے ہیں نظریہ پاکستان، اور اس کا انٹرو پڑھتے ہیں ڈاکٹر کلام مصطفیٰ خان۔ تو ان کی پیدائش ہوئی تھی 1912 میں اور وفات تھی 2005۔ جبل پور میں پیدا ہوئے اور 1928 میں انجمن اسلامی ہائی اسکول جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB MA اردو MA فارسی کی ڈگریاں حاصل کی۔ 1947 میں PhD اردو کیا۔ ناگپور یونیورسٹی سے 1959 میں DLED کی ڈگری حاصل کی۔ عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امروتی سے بطور لیکچرار کیا۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر خدمات انجام دی۔ انہیں ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ انہوں نے مذہب، پاکستانیت، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ ان کی تحریریں یعنی لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، زیادہ تر معرب مفرس ہوتی ہیں۔ عام قارئین کے لیے لکھے گئے مضامین کتب کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے، یعنی سادہ ہے۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں جو ہے وہ 100 سے زیادہ کتب تصانیف کی۔ ان کی کتب میں سید حسن غزنوی حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق اہم ہے۔ تنقید کسی کی خوبی اور خامی کرنا ہوتا ہے، کہ کسی چیز کے بارے میں ریسرچ کرنا۔ اس کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں اپنی اسٹوری۔ تو اسٹوری ہے نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان میں مختلف شخصیات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نظریہ پاکستان کا مقصد ہے دو قومی نظریہ، یعنی اس میں یہ بتایا تو دو قومی نظریے سے مراد ایسا نظریہ جس میں یہ بتایا گیا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں، ان کا آپس میں ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں، لہٰذا ایک ایسی ریاست قائم ہونی چاہیے جس میں مسلمان جو ہے وہ آزادی سے سانس لے کر اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ اپنی رسم و رواج کے مطابق زندگی گزار سکے۔ تو اس میں کہانی میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا۔ جب کفر و الحاد نے غلبہ حاصل کرنا چاہا تو مسلمان اس کے مقابل ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ اکبر کی بے رجا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل نے مسلمانوں کی عملی زندگی کو بھی متاثر کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ اکبر بادشاہ کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے مختلف شخصیات نے جو ہے وہ بادشاہ جہانگیر کے زمانے میں دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں بھی برداشت کی، یعنی جیل میں بھی گئے۔ اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا اور ان کے اثر سے شاہجہاں اور اس کے بعد ان کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا۔ مغل حکمرانوں کا زوال شروع ہوا اور انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ دوسری طرف دینی اسلام کی سربلندی کی کوششیں بھی جاری تھی۔ چنانچہ مصر کے سلطان